اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر سرسری نظر ڈالنے کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ جاننے اور مشاہدہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں ان کا کیا کردار ہے۔ جیسا کہ کرنسی نوٹ کو ہی لے لیجیے، ہم اس کو استعمال تو کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ نوٹوں پر بنی تصاویر یا تفصیلات کا کیا مقصد ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ان تصاویر کو نوٹوں پر ہی شائع کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈالر کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے لیے یقیناً باعث حیرت ہوگی، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، کسی بھی ملک کی کرنسی پر اس ملک کی تاریخ اور ثقافت، مذہب یا کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو اس ملک سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ آپ پاکستانی کرنسی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے 10 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر ملک کی جس معروف جگہ کی تاریخی تصویر لگائی گئی ہے وہ صوبے KPK کا داخلی دروازہ باب خیبر ہے، جبکہ 20 روپے کے نوٹ پر شائع کی گئی تصویر کے مقام کا نام موئنجودڑو ہے۔ یہ پراسرار شہر 2600 قبل مسیح میں موجود تھا اور 1700 قبل مسیح کو نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ختم ہو گیا، اور یہ پراسرار مقام صوبہ پنجاب سے 686 میل دور ہے۔ اس طرح 50 کے نوٹ پر پاکستان کے پہاڑی سلسلے کوہ کراکرم کی تصویر شائع کی گئی ہے۔ سلسلہ کوہ کراکرم پاکستان، چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے، لیکن اگر ڈالر کی بات کی جائے تو ڈالر نہ صرف امریکہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے، بلکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور سنگاپور کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک میں بھی ڈالر بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے۔ ڈالر کا لفظ ایک قدیم سکے جوشمیز ڈالر سے لیا گیا ہے۔ یہ اس وادی کا نام ہے جہاں سے چاندی نکال کر سکے بنائے جاتے تھے، لہٰذا ان سکوں کا نام بھی اسی وادی کے نام پر رکھ دیا گیا، جبکہ بعد ازاں اس میں سے جوشمیز نکال دیا گیا اور صرف ڈالر رہ گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈالر کہلانے لگا۔ ناظرین گرامی، امریکی ڈالر کی پشت پر جو اہرام بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام طاقت اور پائیداری کی علامت ہے، لیکن یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا طاقت اور پائیداری کے طور پر پورے امریکہ میں ایسی کوئی چیز یا جگہ نہیں تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے مصر کے اہرام کو ہی اپنے ڈالر میں جگہ دی؟ تو سن لیجئے کہ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اہرام صرف طاقت کی علامت ہی نہیں بلکہ شیطانی منصوبے کی نشانی ہے۔ اہرام کے اوپر جو آنکھ بنی ہوئی ہے اسے آل سین آئیز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب دیکھنے والی آنکھ، جبکہ دنیا کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قدرت کی آنکھ ہے، جبکہ دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ یہ ہارس دیوتا کی آنکھ ہے، یعنی شیطان کی آنکھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈالر پر بنے پیرامڈ میں لگی اینٹوں کی تعداد 72 ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانے مصری دور میں 72 دیوتا ہوا کرتے تھے، اور ان دیوتاؤں کا نام شیطانی عملیات میں آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ امریکی ڈالر پر بنے اہرام کے نیچے موجود لاطینی زبان میں لکھے الفاظ، جن کا ترجمہ کیا جائے تو نیو ورلڈ آرڈر بنتا ہے، کا مطلب پوری دنیا میں ایک ہی مذہب، ایک ہی حکومت اور ایک ہی کرنسی رائج کرنا ہے۔ ایک ڈالر کا نوٹ برسوں سے کروڑوں ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے، لیکن اس نوٹ کی پشت پر ایک ایسی داستان چھپی ہے جو مصر کی ان پراسرار گلیوں میں لے جاتی ہے جہاں آج بھی اہرام کی سیر انگیزی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ڈالر کے نوٹ میں چھپی علامتیں اور علامتوں میں چھپے بے شمار اشارے جو بہت سے سوالوں کو جنم دیتے ہیں، ان کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ ناظرین گرامی، امریکی ڈالر پر عقاب کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے، جس کے ایک پنجے میں ایک تیر ہے اور دوسرے پنجے میں زیتون کی ایک شاخ ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عقاب کے اوپر لاطینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے سب کو قابو کرنے والا، یعنی یہاں ایک بار پھر نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی نظام ہوگا، اور وہ نظام بھلا کس کا؟ صرف اور صرف شیطان اور اس کے پیروکاروں کا نظام ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالر پر چھوٹا سا الو بھی بنایا گیا ہے، جو ایک اور سیکرٹ سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سوسائٹی کے لوگ الو کے پجاری ہیں اور الو کو اپنے تمام شیطانی کاموں میں ایک اہم درجہ دیتے ہیں۔ یہاں یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اہرام اور ایک آنکھ نے امریکی ڈالر تک کا سفر کیسے طے کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ اور یورپ میں اہرام کی تصاویر کو بطور فیشن استعمال کیا جاتا تھا۔
4 जुलाई 1876 में अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इन निशानात को मोहर की सूरत में तैयार करने की करारदाद पास की। एहराम और एक आंख की अलामत पर कांग्रेस के कई अरकान ने भरपूर मुखालफत की, लेकिन उस कांग्रेस में जॉन एडमंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमसन जेफरसन शामिल थे, जिन्होंने एहराम और इनके निशान को मोहर का हिस्सा बनाने पर बहुत इसरार किया। इस तरह 6 साल से जेर बहस रहने के बाद कांग्रेस के सब अरकान ने इन तीनों शख्सियात के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने एहराम और आंख के निशान की मंजूरी दे दी। कोई भी मोहर एक तरफा होती है, लेकिन डॉलर पर लगी मोहर को यह एजाज हासिल है कि यह 2 तरफा मोहर है, और कौन जानता था कि 2 सदियां गुजरने के बाद भी यह मोहर जेर बहस रहेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ सन 1935 में इन 2 निशानों को अमेरिकी $1 के नोट पर छाप दिया गया। $1 की पुष्ट पर मजीद 7 मकामात ऐसे हैं जहां नंबर 13 लिखा हुआ मिलता है, जबकि यूरोपीय ममालिक में 13 के हिंसे को लेकर अजीबो गरीब अकायद पाए जाते हैं, क्योंकि नंबर 13 से ये लोग इतने खौफजदा हैं कि अमेरिका में बहुत सी बुलंदो बाला इमारत में 13वीं मंजिल नहीं होती और होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। ये 13 का हिंसा यूरोप में नहुसत की अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह 13 का हिंसा पुराने वक्तों में अमेरिका की 13 रियासतों की यकजहती की अलामत है, मगर यही नंबर 13 एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती की पहचान भी है। दरअसल 13 का हिंसा इल्यूमिनाती के 13 खानदानों की अक्कासी करता है। यही वजह है कि इल्यूमिनाती ने अपनी ताकत शो करने के लिए इसे अमेरिकी डॉलर पर लिखवा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1776 में इल्यूमिनाती तंजीम कायम हुई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है। इसका बानी एडम विशुपिट है, जो एक कैथोलिक पादरी था, और इसे इंसान दुश्मन नजरिए की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इसने इंटरनेशनल बैंकर्स की सरपरस्ती में यह खुफिया तंजीम कायम की। एडम ने पूरी दुनिया में रोशन ख्याली का नारा लगाया और दुनिया के 13 अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदानों के सरबराहों को अपने साथ शामिल कर लिया। अमेरिकी डॉलर पर बने एहराम के सबसे नीचे जो रोमन जुबान में हिंसे लिखे हैं, उनका तर्जमा किया जाए तो 1776 बनता है, यानी इल्यूमिनाती ने खुले आम $1 के जरिए अपने होने का एहसास दिलाया है। मौजूदा दिनों में ये शैतानी लोग सरेआम इल्यूमिनाती के रुकन होने का इजहार करते हैं और दुनिया में लोगों को तमाम ख्वाहिशात देने के बदले उनसे उनकी रूह का सौदा करवाते हैं, ताकि शैतान से मुआहदे के बाद वो इनसे अपने मनपसंद काम ले सके। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाया, याद रखो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम इसे दुश्मन ही जानो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में ही जाएंगे। कुरान मजीद की इसी आयत के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौजूदा दौर के दजाली फितनों से बचाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।